یوم صعود المسیح بمطابق رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ الیور جوناتھن کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کی سلامتی ہو۔ موجودہ ویڈیو کے وسیلے سے ہم یوم صعود المسیح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قبل از آغاز آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی خدا کے کلام کو ایک منفرد انداز سے سمجھنے والے بن سکیں۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ویڈیو کے کامنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور پوسٹ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ آئیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تعارف: خداوند یسوع مسیح کا صعود آسمانی نجات کے سلسلے میں ایک الہی درجہ رکھتا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا عظیم اختتام اور ان کی آسمانی بادشاہی کا آغاز ہے۔ مردوں میں سے قیامت کے 40 دن بعد خداوند یسوع مسیح واضح طور پر آسمان پر اٹھا لیے گئے، جو ان کی فتح، نبوت کی تکمیل اور ان کی ابدی کہانت اور بادشاہی کا آغاز تھا۔ یہ لمحہ صرف اختتامی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ ایک نیا آغاز ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی شفاعت، روح القدس کا ظہور اور کلیسیا کے لیے ارشاد اعظم کا باقاعدہ آغاز تھا، ایک ایسی دنیا میں جو انتشار اور الجھن سے بھری ہوئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا صعود آسمانی ہمیں امید بمقصد زندگی گزارنے، خداوند یسوع مسیح کے جلال اور ان کی آمد ثانی کے وعدے پر بھروسہ رکھنے کا اعتماد بخشتا ہے۔ حوالہ: رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ یہاں کچھ یوں مرقوم ہے: بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اس وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی آنکھوں سے، اور اس کے جانے کے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ پس منظر: اردو میں سے قیامت کے بعد خداوند یسوع مسیح 40 دن تک شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے اور انہیں خدا کی بادشاہی کے اسرار و رموز کی تعلیم دیتے رہے اور موت پر اپنی فتح کی تصدیق کرتے رہے۔ 40ویں دن خداوند یسوع مسیح اپنے تمام شاگردوں کو زیتون کے پہاڑ پر لے گئے، جہاں وہ ان کی نظروں کے سامنے آسمان پر اٹھائے گئے۔ رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب اور اس کی 9 سے 11ویں آیت۔ یہ واقعہ عہد عتیق کی پیشن گوئیوں کی تکمیل تھا۔ زبور 110 اس کی پہلی آیت، دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں تا 14ویں آیت، اور خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا اختتام تھا۔ 2 فرشتوں نے شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کی یقین دہانی کروائی۔ خداوند یسوع مسیح کا صعود آسمانی خاموشی میں روانگی نہیں تھا بلکہ یہ علل اعلان ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ خداوند یسوع مسیح اب آسمان پر سے حکمرانی کرتے ہیں، اور اس واقعے کے بعد جلد روح القدس نے کلیسیا کو قوت کا لباس بخشا، جس کا ظہور پینتیکوست کے دن وقوع پذیر ہوا۔ پیغام کے 3 بنیادی حصوں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا، خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا بمطابق اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں تا 10ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر صعود کا دن وہ لمحہ ہے جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کی موجودگی میں آسمان پر اٹھا لیے گئے، لیکن اس سے قبل انہوں نے زمین پر اپنی خدمت مکمل کی، جس میں ان کا نجات کی خوشخبری کی تعلیم دینا، دکھ و مصلوبیت، موت اور مردوں میں سے قیامت شامل ہیں۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح واضح طور پر آسمان پر تشریف لے گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنے الہی اختیار کی تصدیق کی اور عہد عتیق کی پیشن گوئیوں کو پورا
پورا کیا بمطابق زبور کی کتاب اس کا 110واں زبور اور اس کی پہلی آیت۔ جان کیلون نے کہا خداوند یسوع مسیح آسمان پر اس لیے گئے تاکہ دی گئی قدرت اور اختیار کو استعمال کریں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ نجات کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اب خداوند یسوع مسیح خدا باپ کے پاس بادشاہ کی حیثیت سے حکمرانی کرتے۔ اینٹی رائٹ کہتے ہیں کہ سود آسمانی کا مطلب یہ ہے کہ اب خداوند یسوع مسیح زمین پر بھی اور آسمان پر بھی حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی نئی تخلیق کا آغاز ہے۔ آگسٹن آف ہپو کہتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح ہمارے پاس آئے تو انہوں نے آسمان نہیں چھوڑا، اور جب وہ واپس آسمان پر گئے تو وہ ہم سے علیحدہ نہیں ہے۔ دوسرا، روح القدس کا وعدہ۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 39ویں آیت، رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 4 اور 5ویں آیت۔ سود آسمانی سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک آخری حکم دیا، یعنی کہ وہ یروشلیم میں ٹھہرے جب تک کہ وہ باپ کے وعدہ کردہ تحفہ یعنی کہ روح القدس المعروف قوت کا لباس حاصل نہ کر لیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی بلا واسطہ خدمت اور کلیسیائی روحانی تقویت کے درمیان ایک موڑ تھا۔ جے پیکر میں لکھا، روح القدس خدا کی ہستی کے تابع ہے۔ یہ وہی ہے جو باپ کی منصوبہ بندی اور بیٹے کی تکمیل کو حقیقت میں بدلتا ہے۔ سعود المسیح کا مقصد اختتام نہیں تھا بلکہ پینتیکوسٹ کی تیاری تھا۔ ایس ایس بروس نے وضاحت کی، سعود المسیح نے پینتیکوسٹ کے لیے راستہ ہموار کیا۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنے جلال کو پہنچتے تبھی روح القدس کو ظہور دیا جا سکتا تھا۔ روح القدس اب ایمانداروں میں سکونت اختیار کرتا ہے، انہیں انجیل کی منادی اور پاک زندگی گزارنے کے لیے قوت دیتا ہے۔ آسورڈ چیمبرز نے کہا، روح القدس سعود شدہ مسیح کا تحفہ ہے، بغیر سعود آسمانی کے پینتیکوست ممکن نہ تھا۔ تیسرا، خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کی امید، رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت۔ جب شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کو آسمان پر جاتے دیکھا تو فرشتوں نے اعلان کیا کہ وہ اسی طرح واپس آئیں گے جیسے جلال کے ساتھ آسمان پر گئے ہیں۔ اسی بات سے مسیحیوں میں یہ امید پیدا ہوئی جو خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ امید پاکیزگی، ارشاد اعظم کی تکمیل اور ہر چیز کی بحالی کی خواہش پیدا کرتی ہے۔ سی ایس لوئس نے کہا، خداوند یسوع مسیح ضرور واپس آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ان کی آمد اتنی واضح ہوگی کہ کسی کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ کیا یہ واقع وہی خداوند یسوع مسیح ہے جو آسمان پر صعود فرما گئے تھے۔ سعود المسیح خداوند یسوع مسیح کا دنیا سے کوچ فرمانا نہیں بلکہ ان کی واپسی کا وعدہ ہے۔ کارل بارتھ نے کہا، مسیحی امید اس وعدے پر قائم ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح جو آسمان پر صعود فرما گئے تھے دوبارہ واپس آئیں گے، فسانے میں نہیں بلکہ قدرت میں۔ ڈیٹرک بون ہوفر نے کہا، خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی یقینی ہے، یہی کلیسیا کی گواہی کو معنی اور اہمیت دیتا ہے۔ اس لیے یوم سعود المسیح خداوند یسوع مسیح کی دنیا سے رخصت نہیں بلکہ ایک نیا آغاز ہے جو خداوند یسوع مسیح کی حتمی قطع کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عہد عتیق کے ساتھ تعلق، سعود المسیح عہد عتیق کے اہم موضوعات کی تکمیل ہے۔ بادشاہی، تخت نشینی، کہانت اور ارشاد اعظم کی تکمیل کا آغاز ہے۔ زبور کی کتاب اس کے 110ویں زبور اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری داہنی طرف بیٹھ، جو خداوند یسوع مسیح کی سربلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دانیل نبی کے صحیفے اس کے 7ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں ابن آدم کو بادلوں پر آتے اور قدیم الایام سے اختیار لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر تخت نشین ہونے میں پورا ہوا۔ لاوی کہانت میں سردار کاہن کی حیثیت سے خداوند یسوع مسیح کا پاک ترین مقام میں داخل ہونا خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر صعود فرمانے کی جھلک تھی۔ عبرانیوں کے نام کا خط اس کا 9واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت۔ اس لیے سعود المسیح خداوند یسوع مسیح کے نجات کے منصوبے کا نقطۂ عروج ہے جو خدا کے دائمی عہد کی تکمیل کو پرانے سے لے کر نئے عہد نامے میں جوڑتا ہے۔ عملی اطلاق، یوم سعود المسیح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی کی تمام مشکلات پر اختیار رکھتے ہیں، کام کا دباؤ ہو، سماجی ناانصافی ہو یا ذاتی جدوجہد۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح آسمان پر ہماری شفاعت کے لیے موجود ہیں، اسی طرح ہم بھی ان کے حضور اپنی فکریں لا سکتے ہیں۔ ان
की इलाही कुदरत पर भरोसा रख सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का वादा है कि वो रूहुल कुद्स भेजेंगे जो रोज बरोज हमारी मदद करता है और हमारे शाना बशाना चलता है और ईमानदारों को मोहब्बत, हौसले और अंजील की गवाही देने के लिए फाल जिंदगी गुजारने के लिए तकवीत देता है। खास तौर पर एक तबाह हाल माशरे में खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत के अक्स को जाहिर करने की भी सलाहियत देता है। आखिरकार खुदावंद यीशु मसीह की वापसी की उम्मीद हमें मकसद और दयानतदारी के साथ जीने की तरगीब देती है, ये जानते हुए कि ज़मीनी सऊबतें आर्जी हैं। हासिल मुताला, सऊदल मसीह सिर्फ तारीख का एक लम्हा नहीं बल्कि एक अबदी हकीकत है जो हमारी शनाख्त, इबादत और खिदमत को तश्कील देता है। खुदावंद यीशु मसीह अब आसमान से सल्तनत कर रहे हैं और हमारे लिए खुदा बाप से शिफायत कर रहे हैं और रूहुल कुद्स के वसीले से अपनी कलीसिया को तकवीत दे रहे हैं। उनकी बाप के पास वापसी हमारे लिए इलाही मदद तक रसाई, आलमगीर गवाही की दावत और खुदावंद यीशु मसीह की जलाली आमद का पैगाम है। जब हम सऊदल मसीह पर गौर करते हैं तो ये हमारी नजरें ज़मीनी ज़िंदगी की जदोजहद से ऊपर उठाता है, हमारे ईमान को आसमानी इख्तियार में पैवस्त करता है और हमें वफादारी से खिदमत पर आमादा करता है जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे जिंदा खुदावंद जलाल के साथ हमें लेने ना आए। आमीन। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बाइबल मुकद्दस के मुतालिक आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। एक बार फिर से आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ों अकारिब तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के वसीले से यौम सऊदल मसीह को जान सकें। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।